بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء، محمود مان کی طرف سے آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر نمبر 3 کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے شعر نمبر 3 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوالہ شعر۔ نظم کا عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ غایت کے معنی ہیں مقصد، اور غایت اولا یعنی کہ اولین مقصد۔ مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد میں سے اولین مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ تشریح۔ شاعر مولانا ظفر علی خان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز آپ کی خاطر پیدا کی گئی ہے، ورنہ اس کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، ساتوں آسماں، خشکی، تری، غرض یہ کہ ان گنت اور لاتعداد نعمتیں صرف اور صرف آپ سید المرسلین کی ذات کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ عزیز طلباء، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ کا نور تخلیق فرمایا، لیکن دنیا میں آپ کا ظہور سب پیغمبروں کے آخر میں ہوا۔ جس وقت دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو گئی اور دنیا کی یہ محفل سج گئی تو آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ جس طرح کسی جلسہ یا محفل میں معزز اور خاص ہستی سب سے آخر میں تشریف لاتی ہے، جب محفل جم جائے اور مجمع وسیع ہو جائے، چنانچہ آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی سب پیغمبروں اور رسولوں کے آخر میں تشریف لائی۔ بقول شاعر مولانا قاسم نانوتوی، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اور بقول سید نفیس شاہ حسینی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ عزیز طلباء، کائنات میں موجود تمام اشیاء، زمین و آسمان، ہوا و فضا، دریا و سمندر، جنگل و صحرا، کوہ و دامن،
خشکیوں تری میدان اور وادیاں، جھیلیں اور آبشاریں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، الغرض تمام نعمتیں، تمام موجودات، نباتات و جمادات آپ سید المرسلین کی ذات کے لیے پیدا کی گئی۔ آپ سید المرسلین کی برکت سے انسان اور دیگر مخلوقات ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الغرض شاعر کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس کائنات کی پیدائش کے جتنے بھی مقاصد پیش نظر تھے، ان میں سب سے بڑا مقصد آپ سید المرسلین ہی کی ذات تھا۔ بقول احمد رضا خان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک دوسرے شاعر ایک مقام پر کہتے ہیں، محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کائنات کی تمام حکمتوں، تمام مقاصد اور تمام تخلیق کا اصل ہدف اور مقصد آپ کی ذات کو گردانتا ہے۔ دراصل یہ شعر اس تصور پر مبنی ہے کہ کائنات کی ہر چیز پیدا کی گئی ہے۔ یہ شعر کائنات کے نظام اور اس کی تخلیق کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، جس کا سب سے بڑا ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سربلندی ہے۔ شاعر کے نزدیک ہر شے، ہر غایت اور ہر مقصد آپ کے لیے ہے، جو اس کون و مکان کی اصل روح ہے۔ یہ شعر کلام خدا کی حکمت، نبی کریم کی فضیلت اور انسان کے روحانی شعور کو اجاگر کرتا ہے۔ علامہ اقبال یوں اظہار خیال کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح کرنا اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔